السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اور ماشاءاللہ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے کائنڈلی کمنٹس میں بتائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر افرا صدیقی، قرۃ العین، ایم ڈی خلیل، فرحان، سسٹر حفصہ، برادر موہد، سسٹر عفیفہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان۔ گیو می لائک 10-20 سیکنڈس، ہم شروع کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن کا آج فرسٹ سیشن ہے؟ اوکے، شیخو پورہ سے ماشاء اللہ، فرام الخبر۔ یہ الخبر کہاں پہ ہے؟ فیصل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اوکے، لیٹس بگن ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان 10 سیکنڈس۔ اوکے، بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سو اٹ واز دا سیکنڈ ڈے آف رمضان۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں کا بہت اچھا گزرا ہوگا، اینڈ اکارڈنگ ٹو یور پلان ماشاء اللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب بہت زیادہ ہارڈ ورک کرے ہوں گے ان ریسائٹنگ قرآن اور نوافل میں اور ذکر اذکار میں، اسپیشلی ٹیک ٹائم آؤٹ فار دعا، تاکہ اسپیشلی افطاری سے پہلے کا ٹائم، ویسے تو سحری سے لے کے افطاری کے ٹائم تک روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو ٹیک اسپیشل ٹائم آؤٹ فار دعا۔ ویلکم ٹو دا، آئی تھنک ٹوڈے از the fourth episode, I think fourth or fifth episode of my better version with myself توحید بن جلیل، جس میں ہم روزانہ رات کو 11 بجے ملتے ہیں، یہاں پہ ایک آن لائن ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں which can give us a spiritual boost، جو کہ ہمیں شاید کچھ ٹائم کے لیے مزید چلا سکے اور ہمارا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کر سکے۔ اوکے، today's topic is throw off your burdens، اپنے بوجھ کو اتار کے پھینک دیں، اسپیشلی اس رمضان میں، بیکاز رمضان از اے ریس ٹو ڈو گڈ ڈیڈز۔ کون آگے بڑھ جاتا ہے، کون آگے نکل جاتا ہے نیک اعمال کرنے میں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیگ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ جسٹ امیجن ایک ریس ہو رہی ہے، 100 میٹر ریس ہو رہی ہے، اور اس میں لائک 10 لوگ بھاگ رہے ہیں، اور 5 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کندھوں پہ دے آر کیرنگ اے ویٹ آف لائک 10 kgs، کچھ لوگ ہیں جو 20 kgs اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، کچھ لوگ 50 kgs اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کے کندھوں پہ کوئی ویٹ نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ ان میں سے کون جیتے گا، کون آگے نکل جائے گا؟ ڈیفینیٹلی وہی آگے نکلے گا جس کے کندھوں میں کوئی بوجھ نہیں ہے، ہی از لائٹ اینڈ ہی رنز فاسٹ، کیونکہ اس کے اوپر بوجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس نیکیوں کے کام کرنے میں، نیکیوں میں بڑھنے میں کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اٹھائے ہوتے ہیں اپنے کندھوں پہ، اور وہ بوجھ ہیں میٹافورکلی سنز کے برڈنز۔ گناہوں کے نو ڈاؤٹ اثرات ہوتے ہیں بہت زیادہ ہماری لائف میں۔ سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز، جنہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اور سلف صالحین نے کوٹس ہیں، میں ان میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جو کہتے ہیں کہ، اور غالباً آج میں نے پوسٹ بھی کیا تھا، کہ جو کہتے ہیں کہ جو شخص قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھ پا رہا، وہ جان لے کہ اس سے زندگی میں کچھ گناہ ایسے ہو رہے ہیں جنہوں نے اس کو روک کے رکھا ہے قیام اللیل کرنے سے۔ اور اب یقین جانیں، لائف میں ایکسپیرینس کیا میں نے، کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا پھسل جاتا ہے تو اس کی نمازوں میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ قیام اللیل میں نہیں اٹھ پا رہا ہوتا، بیکاز دیز سنز ہولڈ اس بیک ٹو ڈو گڈ ڈیڈز، اور شیطان ہم پہ حاوی ہوتا جاتا ہے۔ سو انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے آن ٹرو ریپینٹنس، واٹ از ریپینٹنس، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کس طرح سے سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ سو دا فرسٹ پوائنٹ از، ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ کتنے کانشیس تھے اپنے گناہوں کے بارے میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ایک دفعہ رو رہے تھے،
اور کہتے ہیں کہ مجھے the thing I fear the most on the day of judgment is that I'll be asked by Allah subhanahu wa ta'ala یا ابا ذر قد علمت فکیف عملت فیما علمت، اے ابو ذر تو جان چکا تھا، تجھے دین کا پتہ لگ چکا تھا، تو مسلمان تھا، فکیف عملت فیما علمت، تو نے کیسا عمل کیا اس چیز پہ جو تو جان چکا تھا۔ الحمدللہ میں اور آپ جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ کمنٹ کر رہے ہیں، ہمیں دین کا علم ہے، ہماری زندگی میں کتنے رمضان گزر گئے، ہم نے کتنے لیکچر سن لیے، ہم نے کتنے دفعہ جمعے کے خطبے اٹینڈ کر لیے، ہم نے کتنی دفعہ اچھی بات سن لی، کہ ابھی بھی ٹائم نہیں آیا کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں اور ہم نیکی کو جان کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہم سے سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ جان چکے تھے اور آپ نے کتنا عمل کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ اس طرح ڈارک ہو گیا تھا جیسے شو سول ہوتا ہے، اور اس طرح کا مطلب اٹس پچ بلیک اس طرح ہو گیا تھا۔ کیونکہ رو رو کے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ہم پہ، جتنے احسانات ہیں ہم پہ، اس نے ہمیں دین کا علم دیا، اسپیشلی امت محمدیہ میں پیدا کیا، ہم کتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس۔ صحابہ سنس کو بہت بڑا لیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی ان کے دلوں میں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ان کے سامنے پہاڑ کے برابر تھا کہ یہ اب گرا ہمارے اوپر، کہ اب گرا۔ لیکن ہم لوگ گناہ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے مکھی ہمارے ناک پہ آ کے بیٹھی اور ہم نے اس کو اڑا دیا اور بس جی ہو گئے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے۔ کیا صحابہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی کو اندازہ نہیں تھا؟ بالکل تھا، لیکن دے یوز ٹو ٹریٹ دیئر سنز ہیویلی۔ جو شخص یاد رکھیں اپنے گناہوں کو لائٹ لے رہا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے گناہوں کو سیریس لے رہے ہیں، ہیوی لے رہے ہیں، اور جو شخص اپنے گناہوں کو سیریس اور ہیوی لے رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اندازہ ہے کہ یہ بندہ اپنے گناہوں پہ پچھتاتا ہے، اس کو برڈن سمجھتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ سو یہ مت دیکھیں کہ آپ گناہ کتنا کر رہے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ دیکھیں کہ کس ہستی کے خلاف گناہ کیے جا رہے ہیں۔ لیسا صغیرۃ بالاصرار ولیسا کبیرۃ بالاستغفار۔ سلف کہتے تھے کہ لیسا صغیرۃ بالاصرار، صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے، کنسسٹنٹلی کرنے سے، وہ بڑا بن جاتا ہے۔ فإن الجبال هي عصا، کہ بے شک جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ کنکروں سے مل کے ہی بنتے ہیں، سمندر قطروں سے مل کے ہی بنتے ہیں۔ ولیس کبیرۃ بالاستغفار، اور کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، اور وہ معاف اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ سو وی ہیو ٹو ٹیک آور سنز سیریسلی، اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ایسے گناہ نہ ہوتے رہیں کنسسٹنٹ بیسس پہ جو کہ ہماری بربادی کا باعث نہ بن جائے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اعمال، وہ نیک اعمال بہت پسند ہیں جو بے شک تھوڑے ہوں کیا جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے برے اعمال بھی ان سے بہت نفرت ہے جو کہ بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنٹلی کیے جائیں۔ میرے بھائی اور میری بہن جو ہم لوگ سن رہے ہیں، ہم لوگ اگر پچھلے کافی سالوں سے میوزک سنتے آ رہے ہیں تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ہم لوگ کافی عرصے سے اگر غیبت یا چغلی کرتے آ رہے ہیں تو یہ لکھا جا رہا ہے۔ ہم لوگ کافی عرصے سے اگر کوئی ایسی بری فیلدی سٹف دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ تو یہ لکھا جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ گناہ ہمیں ڈبا نہ دیں۔ اور یہ رمضان ایک آئیڈیل موقع ہے کہ ہم لوگ اس سے بچ پائیں۔ اور سنس کے بہت برے افیکٹ ہوتے ہیں ہماری لائف میں، رزق کم ہوتا ہے، ہماری میموری لاس ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہمیں چیز کنفیوزڈ رہتے ہیں، ہمیں سکون اور چین اطمینان نصیب نہیں ہوتا، نالج گوز اوے فرام اس، العلم نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ کہتے ہیں کہ شقوت وقیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے ٹیچر سے کمپلین کی آف مائی بیڈ میموری۔ حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ ہی ہیڈ اے فوٹوجینک میموری، سبحان اللہ، وہ کتاب کھولتے تھے ان کو یاد ہو جاتی تھی، تو ہی واز سفرنگ تھرو سم بیڈ میموری۔ تو انہوں نے کہا کہ شقوت وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے شاگرد، گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جو گناہ ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گناہ گار شخص کو نہیں دیتے۔ سو وی ہیو ٹو ٹیک آور سینس سیریسلی۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو جنت، دار القرار، دا پلیس آف بلیسنگز اینڈ باؤنٹیز، اس سے نکال کے اس دنیا میں لا کے پھینک دیا، اس دنیا میں لا دیا، اور یہاں پہ ان کی زندگی شروع ہو گئی اور ان کا نیا ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ وہ گناہ ہے، وہ برے گناہ ہے۔ کون سی وہ چیز ہے جس نے شیطان کو، جو کہ ملائکہ کے درجے پہ پہنچ چکا تھا، بلکہ ان سے بھی افضل تھا، حالانکہ تھا جنات میں سے، اس درجے سے اٹھا کے مردود بنا دیا اور ذلیل بنا دیا۔
یہ گناہ ہے. کون سی چیز ہے جس نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا؟ کون سی چیز جس نے قوم نوح کو غرق کر دیا پانی کے سمندر میں اور طوفان میں؟ کون سی چیز ہے جس نے قوم عاد کو ہوا سے تباہ کر دیا؟ کون سی وہ چیز ہے جس نے قوم سمود کو اسکریم سے اور شاؤٹ سے تباہ و برباد کر دیا؟ اور کون سی چیز ہے جس نے قوم شعیب کو پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا؟ ایک جواب ہے ان سب سوالوں کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ گناہ ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گناہ ہماری زندگی میں بہت برے ہیں اور برے اثرات لے کے آتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ آج گناہوں کی سچی توبہ کی کنڈیشن کیا ہے اینڈ ہاؤ ٹو سیک ریپینٹنس، ٹرو ریپینٹنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کچھ واقعات بھی انشاءاللہ آج ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس شخص سے بہت محبت ہے اور پیار ہے جو شخص اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص گناہ کر لے اور پھر یہ اعتراف کرے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو بولتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم جان لو کہ اس میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں ہی گناہ معاف کرنے والا ہوں اور میرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. جو شخص اس بات کا اعتراف کر لے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں پھسل گیا، مجھ سے جان بوجھ کے یہ غلطی سے گناہ ہو گئے، مجھے آپ معاف کر دو اور آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے اور یہ عاجزی انسان کی بہت پسند آتی ہے کہ یہ گھٹنے ٹیک کے میرے پاس آ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. سید الاستغفار میں جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی، کہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں ہم پہ. آپ نے ہمیں سانس دیا، آپ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، آپ نے ہمیں اتنا اچھا کھانے دیا، اتنا اچھا گھر دیا، اتنی صحت دی، ہر چیز دی. اب اتنی بلیسنگس کے بعد تو کرنا کیا چاہیے تھا، رسپانس کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے، آپ کو خوش کرتے، آپ کو راضی کرتے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مزید گناہ کرنے شروع کر دیے اور آپ کو ناراض کرنا شروع کر دیا. وہ ابو بذنبی، اور یا اللہ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میرے بہت گناہ ہیں. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو آپ ہمیں معاف کر دیں کیونکہ آپ کے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو اعتراف ہے نا سید الاستغفار، اس کو سید الاستغفار کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ یہ جو اسٹیٹمنٹ سے آخر والی اقرار کرنا. اور گناہ سے توبہ کرنے کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ 3 کنڈیشنز ہیں. اگر انسان گناہ کر لے تو وہ کیسے معافی مانگ سکتا ہے، اور یہ تینوں کنڈیشنز کو چیک ہونا چاہیے. نمبر 1 از ٹرو ریپینٹنس اینڈ ٹرو پچھتاوا آن دا پریویس سینس. یا اللہ جو ہو گیا غلطی تھی، مجھے آپ معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا. لیونگ دا سن امیجیٹلی، دا سیکنڈ کنڈیشن، لیونگ اٹ امیجیٹلی. ایک انسان گناہ کر رہا ہے، ایک انسان حرام ریلیشن شپ میں ہے اور سارا دن تسبیح پھیرتا رہتا ہے کہ یا اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، لیکن اس حرام ریلیشن شپ سے نہیں نکل پا رہا. ایک شخص کو پورن ایڈکشن ہے اور وہ اسے نہیں نکل رہا، اس کی سچی توبہ نہیں ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ تو کر رہا ہے، استغفار تو کر رہا ہے، لیکن گناہ کو نہیں چھوڑا، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، استغفار ہے. تو لیونگ دیٹ sin immediately is the second condition. And the third condition is making sincere decision not to go back to that sin again. کہ اللہ میں کبھی اس کی طرف واپس نہیں جاؤں گا، اور اس کا پکا ارادہ کرنا، پلان نہ کرنا کہ ٹھیک ہے ابھی کر لیتا ہوں دل کی تسلی کے لیے، لیکن بعد میں پھر چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے ابھی تو آئی ایم فیلنگ انزائٹی، آئی فیل ڈپریسڈ کہ میں نے کیا کر دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کر، لیکن میں انشاءاللہ پھر دوبارہ کروں گا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پلاننگ پسند نہیں ہے. ارادہ کرنا کہ میرا بندہ کہ اللہ میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور I'll never go back to that again. اور اگر پھر بھی گناہ ہو جائے، پھسل جائے انسان، کیونکہ انسان کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، اور سب سے the best of sinners are those who repent. سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں. And Jannah is made for sinners and Jahannam is made for sinners. Jannah is made for those sinners who repented, and Jahannam is made for those sinners who never repented. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ استغفار بہت پسند ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اپنے بیٹے کے بارے میں بہت پریشان تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو دین پہ لے، اس کو دین کی سمجھ دے دے. تو جب ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور اس بیٹے نے توبہ استغفار کی، تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ وہ سحری کے لیے اٹھے، اور سحری سے کچھ ٹائم پہلے اٹھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اور دیکھا کہ بیٹا پہلی مصلی پہ کھڑا ہوا نماز پڑھا ہے. یہ ہے سچی توبہ.
اور ان کے بیٹے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو تولنے والا ہوتا ہے نا، جو میزان ہوتا ہے جس میں وہ گڈز تول کے دیتے ہیں، ایک طرف ویٹس ہوتے ہیں ایک طرف فروٹس یا چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی اس پہ کپڑا مارا ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے والد کو کہا کہ اے والد صاحب، مجھے ڈر ہے کہ جو گرد اڑ کے اس پلڑے پہ پڑی ہے کہیں اس کے وزن میں نہ تول لوں اور اللہ تعالیٰ میرا حساب نہ لے لیں قیامت کے دن، اور پوچھ ڈالیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو میں اس کو اس لیے صاف کر رہا ہوں. Now this is true repentance جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. موونگ آن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے. اینڈ سم آف دا اسٹوریز جو کہ پاسٹ پریڈیسیسرز تھے، ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب التوابین میں، کہ ایک شخص تھا، ہی واز این الکوہولک، ہی واز اے وومنائزر، وہ حرام کی کمائی کرتا تھا اور وہ روزانہ مختلف عورتوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا تھا. اینڈ ہی یوز ٹو انجوائے ہز نائٹس ڈرنکنگ اینڈ وومنائزنگ، اور اس کی یہ لائف اسٹائل تھا اینڈ ہی واز نون فار دیٹ. تو اس کی جو غلام لڑکی تھی جو کہ لونڈی تھی اس کے گھر میں، وہ بہت پریشان تھی اس کے بارے میں کہ یہ شخص میرا مالک ایسا کیوں کر رہا ہے. آئی تھنک آئی نیڈ ٹو گیو ہم اے لیسن، کچھ میں سمجھاؤں، کچھ اس کو بات کروں تاکہ یہ شخص واپس پلٹ اور توبہ کر لے. تو اس نے کیا کیا، ایک دفعہ وہ سو رہا تھا تو ایک کوئلے کو گرم کیا، اور جب وہ بہت گرم ہو گیا تو اس کے پاس گئی اور اس کے پاؤں پہ اس کو ٹچ کیا، اور وہ چھلانگ مار کے اٹھا اور غصے سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتی ہے، جو غلام عورت تھی وہ کہتی ہے کہ تم اس دنیا کے کوئلے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو تم کیا قیامت کے دن جہنم کے کوئلوں کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ جب دنیا کا کوئلہ اتنا سا ہے اور جہنم کا کوئلہ کتنا ہوگا، لائک پیلسز، سبحان اللہ، ان کی یہ ہائٹ ہوگی، ان کا یہ اتنے ہیوج اور ایمنس ہوں گے. تو اس کو اس بات نے بہت ہیٹ کیا، اینڈ ہی ریپینٹڈ امیجیٹلی، اور آنسو بہانا شروع کر دیے، اور پھر اپنی زندگی کو کمپلیٹلی چینج کر دیا. اور پھر اس سے زیادہ نمازی اور پرہیزگار شخص کوئی نہیں تھا، اور اس نے اس لگژوریس لائف کو چھوڑ کے جو کہ گناہوں سے بھری ہوئی تھی، بالکل سادہ سی لائف گزارنا شروع کر دی. تو اس کے پاس دو امام آئے، دو علماء آئے، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اور سفیان بن عیینہ. وہ دونوں یہ بیسیکلی ان کو بول جاتا ہے کہ محدثین فی الحرم، مکہ کے محدث اور علماء تھی ہے. تو یہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر آلٹرنیٹ دیتے ہیں، اس کا بہتر بدلہ دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بہتر آلٹرنیٹ دیا اور کیا بدلہ دیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بے شک میں جتنی مرضی مزے میں تھا، اپیرنٹلی مزہ، عورت ہے، الکوہل ہے، ڈرگز ہیں، پارٹیز ہیں، ہر چیز ہے، the life I wanted to live, the American dream جسے ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن میری زندگی it was depressed, I was depressed all the time, my life was miserable. دل چاہتا اپنے آپ کو ہر وقت مار دوں اور خودکشی کر لوں، even having all of that stuff in my life. لیکن کہتے ہیں جب سے میں نے اس چیز کو چھوڑا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو چین اور برکتوں سے بھر دیا ہے، سکون سے میری زندگی کو بھر دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. سو اصل ریپینٹنس اور اصل اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے میں ہی دلوں کا سکون ہے. صحابہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ بتائیں کہ قرآن کی سب سے افضل ترین، مطلب اللہ تعالیٰ کی شان میں بلند ترین آیت کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں آیت الکرسی ہے. اور ان سے مختلف آیات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کون سی آیت ہے، تو وہ فرماتے کہ فلاں آیت ہے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ سب سے بہترین آیت جو کہ ہوپ کی ہے، the ayah which gives you the most hope, what is that ayah؟ تو صحابہ کہتے تھے کہ وہ جو آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں، میرے بندوں سے، یا عبادی میرے اپنے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے رکھا ہے گناہوں کی وجہ سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دینے والے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت بخشنے والے ہیں. تو دس از دا آیا وچ گیوز اس دا موسٹ ہوپ، کہ الحمدللہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے ہار نہیں مانی، تو نے ڈپریس نہیں ہونا، تو نے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت پہ امید رکھ، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، تو میری طرف پلٹ کے تو آؤ.
تم میری طرف 1 قدم چل کے آؤ، میں 10 قدم چل کے آؤں گا. تم میری طرف چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا. تم آنے والے تو بنو میری طرف. اینڈ وی ہیو ٹو آسک دس کوشچن کہ وین ایور وی فیل ڈسٹنٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, who moved away? Who moved away? We moved away, not Allah subhanahu wa ta'ala. So اللہ تو راضی ہے, اللہ تو چاہتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ دل کو اس طرح پاک اور صاف کر دیتے ہیں جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا اور اس پہ کبھی کالے دھبے پڑے ہی نہیں تھے. کیونکہ ہر گناہ سے انسان کے دل پہ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے اور ہر نیکی سے اس کے دل پہ سفید ڈاٹ پڑتا ہے. لیکن جو شخص سچی توبہ استغفار کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل سفید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمیں عذاب دیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. یرید اللہ ان یتوب علیکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں, میں تو چاہتا ہوں تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دوں, میں تو چاہتا ہوں تم میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور میرے ساتھ ہمیشہ رہو. لیکن یہ انسان ہے جو کہ انکار کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل امتی یدخل الجنہ, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری تمام امت جنت میں داخل ہوں گے ایکسیپٹ دوز ہو ریفیوز. تو نے کہا صحابہ نے کہا رسول اللہ ریفیوز کون کریں گے؟ تو فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی ایز ایف ہی سیڈ کہ مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے جنت میں نہیں جانا. تو ہم سب اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں, اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. لیکن the thing is ہم کتنے تڑپتے ہیں, ہم کتنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے واقعی میں آنا ہے, اور ہم کتنا شو کرتے ہیں کہ ہم نے یا اللہ واقعی میں آنا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے باری باری کر کے اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو. دوسرا شخص آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے, بارشیں نہیں ہو رہی, آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں. اس نے کہا توبہ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا اور کہا کہ نہریں سوکھ گئی ہیں, بھیگ گئی ہیں, مطلب نہریں ختم ہو گئی ہیں, دے ہیو ڈرائیڈ, کیا کریں, آپ کو وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا جو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو. تو جو 7 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا, ان کو مختلف پرابلمز لے کے آئے لیکن آپ نے ایک ہی سب کو میڈیسن دی, ہاؤ از دیٹ سو؟ تو انہوں نے کیا تم نے سورہ نوح کو نہیں پڑھا, کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی جس میں حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے لوگوں اپنے رب سے توبہ کرو, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, وہ تمہیں مال سے اور اولاد سے مدد کرے گا, بیٹوں سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے جنتوں کو اگوا دے گا اور تمہاری نہریں جاری کر لے گا. تم توبہ کرنے والے تو بنو. اور یقین جانے اس پوری دنیا میں جو یہ پینڈیمک پریویلنٹ ہے اور یہ جو ایک مصیبت ہے, اگر ہم سچی توبہ استغفار کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیں گے. کیونکہ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ سب وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی سچی توبہ سے. ایک ایگزامپل دیا اللہ کے نبی نے کہ ایک شخص اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور کچھ دیر کے لیے وہ رکا ایک سائے کے نیچے, اور اس کے اونٹ پہ اس کا سارا سامان تھا اور کپڑے اور اس کا کھانا پینا تھا. اور جب وہ رکا تو اس سے کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی, اور جب اٹھا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ بھاگ چکا ہے. You know, in desert when your camel runs away, it's death. تو وہ بھاگا اور ڈھونڈا اس نے کہ میرا اونٹ کہاں پہ, حتیٰ کہ ڈس اپوائنٹ ہو کے اپنی موت کا انتظار کرنے شروع ہو گیا. اور کچھ دیر بعد دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ واپس اس کی طرف چل کے آ رہا ہے. تو خوشی سے چیخ اٹھتا ہے اور چلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اپوزٹ بول جاتا ہے. یہ شخص کتنا خوش ہے کہ الفاظ پہ قابو نہیں رکھ سکا. حدیث میں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اس کا گناہ گار بندہ توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتے ہیں. کیوں ہم ویٹ کر رہے ہیں؟ ایک شخص آیا امام حسن بصری کے پاس اور کہا کہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر گناہ میں پھسل جاتا ہوں, پھر کرتا ہوں پھر گناہ میں پھسل جاتا ہوں, میں واپس نہیں, الٹیمیٹلی گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہا, تو کب تک یہ توبہ کرتا رہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک شیطان تم سے ہار نہ مان جائے تب تک تم توبہ کرتے رہو,
کیونکہ شیطان کی ذلت کی نشانی ہے کہ تم توبہ کرو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نبئ عبادی اننی انا الغفور الرحیم. اے میرے نبی اب میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. میں بہت معاف کرنے والا ہوں اور بہت رحم کرنے والا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو روزانہ رات کو، صرف رمضان میں نہیں، روزانہ رات کو پہلے آسمان پہ تشریف لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں. اور یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں جواب دوں. کوئی ہے جو مجھ سے توبہ استغفار کرے میں اس کی توبہ قبول کر لوں. اللہ روزانہ میں اپرچونٹیز دے رہے ہیں. 2 فرشتے ایک رات کو منادی کرتا ہے، اناؤنسمنٹس کرتا ہے کہ اے دن میں گناہ کرنے والے رات میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور دن والا فرشتہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اے راتوں میں گناہ کرنے والے تو دن میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. اور جو شخص توبہ استغفار کرتا ہے اس کے ساتھ کیسا معاملہ پیش آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. اللہ اکبر. طوبی، گلیڈ ٹائڈنگز، خوشخبری اس بندے کے لیے جس شخص نے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے توبہ استغفار کو پایا. یعنی وہ دنیا میں کثرت سے توبہ استغفار کیا کرتا تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یا ربی تبت الیک، استغفر اللہ. یہ شخص پڑھتا رہے اور یقین کے ساتھ اور سمجھ کے اس کے لیے خوشخبری ہے. اینڈ طوبیٰ از اے ویلی ان جنہ ایز ویل. اس شخص کے لیے جنت کی وہ ویلی ہے جو شخص نے کثرت سے استغفار کیا اور توبہ کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک واقعہ نریٹ کرتے ہیں جس میں وہ ایک رات کو ٹریول کر رہے تھے. رات کافی لیٹ ہو گئی، مسجد میں انٹر ہونے لگے. مسجد والوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم آپ کو رہنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ امام احمد بن حنبل ہیں. تو ایک شخص نان بنانے والا تھا، وہ گزر رہا تھا. اس نے کہا کہ بزرگ کو آپ کیوں تنگ کریں، بزرگ آپ میرے گھر آ جائیں، آپ میرے پاس رہیں. تو جب ان کے گھر گئے تو انہوں نے، وہ نان بناتا تھا تو رات کو نان کو گوند رہا تھا اور گونتے گونتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ اتنا توبہ استغفار کرتے ہیں، آپ نے اس کی زندگی میں کوئی برکتیں بھی، کوئی رزلٹس دیکھے یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سر میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ میرے الفاظ ہیں سر، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں غریب تھا، میں بے بس تھا، لاچار تھا. جب سے میں نے توبہ استغفار کرنا شروع کی ہے اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا قبول کی ہے اور مجھے اتنا مالدار کر دیا کہ مجھ سے مال سنبھالا نہیں جاتا. لیکن ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں کی اور مجھے اسی قبولیت کا انتظار ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کون سی دعا ہے، کیونکہ اس شخص کو نہیں پتا کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے جن کا نام امام احمد ابن حنبل ہے، ان خواہش ہے، لیکن وہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ لقد جررت الیک جرا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے گھسیٹ کے تمہارے پاس لایا گیا تمہاری ملاقات کے لیے. یہ ہے توبہ استغفار. جو شخص ملازم الاستغفار، جو شخص توبہ استغفار کو اپنے پہ پکڑ لیتا ہے، یعنی کرتا رہتا ہے، وہ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نجات دیں گے، ہر مصیبت سے اس کو نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا اور سوچا بھی نہیں تھا. تو what is stopping us from making استغفار؟ اسپیشلی رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. کیا چیز ہمیں روک رہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف واپس پلٹ جائیں؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف واپس آ جائیں. ففروا الی اللہ، میرے بندوں میری طرف واپس آ جاؤ. این تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جو شخص، جو نیک انسان جب بھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ پھسل پڑے یا اپنے نفس سے ظلم کر لے، کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. یا اللہ سوری، غلطی ہو گئی، یا اللہ پھسل گیا، مجھے معاف کر دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ کلمات پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اگر جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھی بھاگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. جو میں نے کلمات پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یہ کلمات، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکے؟
اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو سارے کے سارے معاف کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, لیکن وہ کنسسٹنٹلی اس گناہ کو نہیں کرتے, اس پہ اصرار نہیں کرتے. یہ کوالٹی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, حدیث میں کیا آتا ہے, وَأَتْبِعْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, گناہ کے بعد فوراً سے نیکی کر لیا کرو, کیونکہ یہ جو نیکی ہے وہ گناہوں کو مٹا دے گی. تو کبھی بھی گناہ ہو, پھسل جائے انسان, فوراً سے نیکی کر لیں. اور جو سب سے پہلی نیکی ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے استغفر اللہ, یا اللہ ہمیں معاف کر دیں, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں پھسل گیا. اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں انسان پڑھ لے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, امیزنگ حدیث ہے, کہ جو فرشتے ہیں اللہ کی رحمت اور برکتیں دیکھ لیں, سبحان اللہ, جو فرشتے ہیں جو گناہوں کو لکھنے والے ہیں وہ کچھ گھنٹوں کے لیے, کچھ ساعات کے لیے اس گناہ کو نہیں لکھتے, آلموسٹ 6 آورز کے لیے گناہ کو نہیں لکھتے, کہ شاید میرا بندہ توبہ اور استغفار کر لے اور پلٹ جائے. اور یہ اگر اس ٹائم فریم میں توبہ کر لے اور واپس پلٹ جائے تو وہ لکھا ہی نہیں جاتا, اللہ کہ اس کو لکھو ہی نہ, تاکہ یہ بندہ شرمندہ نہ ہو قیامت کے دن اپنے گناہوں کو پڑھ کے, اس کو بالکل مینشن ہی نہ کرو. سبحان اللہ, یہ اللہ کی رحمت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, کمال کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا, ولا ابالی, اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی تمہیں معاف کرنے میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا. اے آدم کی اولاد, اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور تم مجھ سے سچی توبہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور پھر کہا, اے آدم کی اولاد, اگر تم اتنے گناہ کرو کہ اس زمین کو گناہوں سے بھر دو لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرو تو میں اس سے بڑی مغفرت لے کے تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ اللہ رب العالمین ہے. نبئ عبادی اننی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بہت غفور و رحیم ہوں. سو وٹ از اسٹاپنگ اس فرام میکنگ توبہ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک آخری بات کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں. مالک بن دینار رحمہ اللہ, یہ وہ شخص تھے جو کہ ان کے جو جاہلیت کا زندگی تھی بہت بری تھی. یہ ظالم تھے, آپریس کرتے تھے لوگوں پہ, ظلم زیادتی. ہی واز اے کائنڈ آف پرسن جو کہ ابیوز کرتے تھے لوگوں کو, اینڈ ہی واز ناٹ اے گڈ پرسن. ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی جسے بہت محبت کیا کرتے تھے, تو شی ڈائیڈ. تو اس کے دکھ میں یہ ڈپریشن میں چلے گئے, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ سننگ کہ میری بیٹی چلی گئی, اب تو میرا کچھ رہا نہیں ہے اس دنیا میں, تو لیٹس جسٹ لیو یور سیلف, لوز یور ہارسز. تو وہ بہت زیادہ شراب پینے شروع ہو گئے, بہت زیادہ الکوہل میں چلے گئے, حتیٰ کہ وہ ہر ٹائم نشے میں رہتے تھے. ایک دفعہ وہ رات کو اسی طرح سے نشے کی حالت میں اوور ڈوز آف الکوہل کی وجہ سے وہ سو گئے. تو ان کو خواب آیا کہ قیامت کا دن ہے اور وہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا لگا ہوا ہے اور پیچھے بھاگ رہا ان کے, اور ان کو کھانے کے لیے, ان کو نوچنے کے لیے, اور وہ بھاگ رہے ہیں. اینڈ ہی از ان سیویئر ٹارچر اینڈ اینزائٹی اینڈ پین, اور وہ بھاگتے جا رہے ہیں اور پیچھے وہ لگا ہوا ہے اور وہ رک رہا نہیں ہے. حتیٰ کہ بھاگتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بزرگ سا اور ویک انسان کھڑا ہوا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ میری اب مدد کریں, میری مدد کریں. تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تو وہ شخص ڈائریکشن دکھاتا ہے کہ تم وہاں کی طرف بھاگ جاؤ. تو مالک بن دینار کہتے ہیں میں وہاں کی طرف بھاگتا ہوں اور آگے جاتا ہوں, حتیٰ کہ ایک کلف آتی ہے اور وہ ایج ہے, آگے جہنم کی آگ ہوتی ہے اور پیچھے سانپ ہوتا ہے. کہتے ہیں میں پھر واپس پلٹتا ہوں اور اسے بچ کے نکلتا ہوں اور پھر اس انسان کے پاس آتا ہوں جو کہ بہت کمزور ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میری مدد کریں, آپ میری حفاظت کریں, سانپ سے بچائیں مجھے. وہ کہتا ہے کہ بیٹا میں بہت کمزور ہوں, میں تمہیں سانپ سے نہیں بچا سکتا, تم اس طرف بھاگ جاؤ. تو وہ شخص مالک بن دینار کہتے ہیں میں وہاں بھاگنے شروع کر دیتا ہوں, حتیٰ کہ وہ ایک جگہ پہ آتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کو ملتی ہے, اور ان کی بیٹی سانپ کے آگے آ کے رکاوٹ بن جاتی ہے اور اس سانپ کو روک دیتی ہے اور اس سانپ واپس چلا جاتا ہے. تو وہ شخص مالک بن دینار بہت احسان مند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی تمہارا شکر ہے تم نے مجھے بچا لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹی یہ کیا تھا, واٹ واز دیٹ. تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے بابا یہ جو سانپ تھا یہ آپ کے گناہ تھے جو کہ اتنے بڑھ چکے تھے, اتنے طاقتور ہو چکے تھے, اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ آپ کو غرق کرنے میں اور آپ کو تباہ و برباد کرنے میں تلے ہوئے تھے. اور جو بزرگ انسان تھا وہ آپ کے نیک اعمال تھے. وہ اتنے کمزور تھے اور ویک اینڈ میک تھے کہ وہ آپ کو بچا نہیں سکے اور صرف آپ کو ہلکی سی ڈائریکشن دے سکے. They were not able to save you from your sins. اور میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی زندگی میں مجھے اٹھا لیا تو میں آپ کی اس سانپ سے پروٹیکشن کا باعث بنی. اور پھر کیا کہا
کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے میرے ابا جان کیا اب وقت آ نہیں گیا، قرآن کی آیت پڑھی اور کہا ہے کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے او سے اور سپلنڈر سے اور مائٹ سے ڈر جائیں، اللہ کے خوف سے ڈر جائیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو ہی سیڈ کہ دیٹ ٹائم آئی ووک اپ، اور کہتے ہیں میں بہت رویا اور میں نے گناہوں سے توبہ استغفار کی اور سچی توبہ کر کے میں وضو کیا اور میں نے مسجد میں نماز پڑھنے گیا. اور کہتے ہیں ایز سون ایز آئی ریچ مسجد، فجر کا ٹائم تھا اور امام کیا تلاوت کر رہے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا وہ وقت آ نہیں گیا کہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنے دلوں کو چینج کر لیں اور پلٹ جائیں. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد میں لوگوں کے دل خوف زدہ ہو جائیں کہ میرا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. سبحان اللہ. You had true repentance, and Malik bin Dinar then he changed his life altogether and he lived a kind of life کہ جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں. And he was Imam Malik bin Dinar and he was a great pious man of his time. اور وہ دعا کیا کرتے تھے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ جنتی گروہ کون ہے اور جہنمی گروہ کون ہے، اور تو اللہ مجھے بتا دے میں کس گروہ میں سے ہوں گا. یا اللہ مجھے جنتیوں کے گروہ میں سے لکھ دینا اور مجھے جہنمیوں کے گروہ میں سے نکال دینا. میری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. آج رمضان کی تیسری رات ہے تو ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے لکھ دے اور دوزخیوں میں سے بچا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارا نام کن میں لکھا ہوا ہے. یا اللہ اگر تو نے نام ہمارا جنتیوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کو کنفرم کر دے اور پکا کر دے، اور یا اللہ اگر نے ہمارا نام جہنمی میں لکھا ہوا ہے تو ہمارے نام کو مٹا دے اور ہمیں سچی توبہ استغفار کی توفیق دے تاکہ ہم آپ کی طرف رجوع کریں اور آپ کی طرف پلٹ جائیں اور اس دنیا میں ایسے اعمال کریں، اس لائف کو ایسا گزاریں کہ قیامت کے دن جب آپ سے ملیں تو ہم بھی راضی اور آپ بھی راضی. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور ہم یہ الفاظ فرشتوں کے منہ سے سنیں کہ اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نکل اپنے رب کی رضامندی کی طرف اور خوشیوں کی طرف. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک لوگوں میں داخل ہو جائیں اور میری جنتوں میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ الفاظ سننا نصیب فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں واقعتاً مسلمانوں کی طرح ایفرٹ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا یہاں پہ قبول فرمائے اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ وان تک سیئۃ فمن نفس الشیطان. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو بھی غلطی اور کوتاہی اور شر تھی وہ میرے اپنے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.